اللہ 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 نے بات کھول دی، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالی کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ تو جب انسان محتاج ہی ٹھہرا تو پھر محتاج کو ہمیشہ غنی سے مانگنا ہوتا ہے۔ اس مانگنے کا نام دعا ہے، لہذا ہر مرد اور عورت کو دعا مانگنے کا فن آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب ہے جو سیکھنی پڑتی ہے، ایک انداز ہے جو اپنانا پڑتا ہے۔ اللہ والوں نے ایسے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی کہ ان کو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی کہ جس سے رحمتوں کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج چونکہ رمضان مبارک کی آخری مجلس ہے، اس لیے اس میں دعا ہی کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی اور آئندہ اپنی نجی یا اجتماعی دعاؤں میں اس کے مطابق دعائیں مانگنے کی کوشش کریں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا مکھن ہے، نچوڑ ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ ہم مخلوق سے تو مانگ لیتے ہیں اپنی ضرورتوں کے مطابق، لیکن ہمیں اپنے خالق سے مانگنا نہیں آتا۔ جس کو یہ مانگنا حاصل ہو گیا اس کو بڑی سعادت نصیب ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیے، مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر مخلوق سے آپ کوئی چیز بار بار مانگیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک دفعہ مانگی چیز دے دی، دوسری دفعہ مانگی دے دی، تیسری مرتبہ بوجھ محسوس کیا، چوتھی مرتبہ نہ بول دیا اور پانچویں مرتبہ ملنا ہی بند کر دیا۔ تو مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کہ اگر اس سے بار بار مانگیں تو وہ تعلق ہی توڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اس بندے کو تو ہر وقت مانگنا ہی کا کام ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے، ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، تین دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، جتنی دفعہ مانگو اتنی دفعہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے غیر سے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار کی رحمتوں پر
کہ اگر کوئی اسی ہی سے مانگتا ہو اسی کو قرآن و حدیث میں اللہ کا ولی کہا گیا ہے۔ آپ کئی مرتبہ گاڑی پہ سفر کر رہی ہیں، میاں گاڑی چلا رہے ہیں، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہیں، اتنے میں ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی رک گئی، اب مانگنے والا کوئی آ گیا تو اس نے سائیڈ گلاس جو تھا اس کو ناک کرنا شروع کر دیا، تو آپ کے میاں نے اسے کہا معاف کر دو، مگر یہ مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، اس نے پھر کھٹکھٹایا، وہ کھٹکھٹاتا رہا، گاڑی آگے جا نہیں سکتی تھی کہ ریڈ لائٹ ہے، مجبوری ہے، کھڑے ہیں، اور وہ بھی کھٹکھٹائے جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے میاں سے کہا کہ اس کو کچھ دے دیں۔ اب میاں نے سوچا کہ چلیں دے دیتا ہوں، تو اگر وہ جیب سے کچھ نکال کے دے گا تو بہت غصے کی نگاہیں اس مانگنے والے پہ ڈالے گا، جیسے مجبور ہو کے کچھ دیا اور غصے سے اس کو دے کے کہتے چلا جا۔ تو مخلوق اگر دیتی بھی ہے تو غصے میں آ کے دیتی ہے۔ قربان جائیں اس اللہ رب العزت پر کہ جب بھی اللہ رب العزت سے بندہ مانگے اللہ تعالی بہت رحمت کے ساتھ دیتے ہیں، وہ غصے کے ساتھ نہیں دیتے، ہمیشہ پیار کے ساتھ دیتے ہیں۔ مخلوق سے مانگنے میں یہ بھی مسئلہ کہ امیر آدمی سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض۔ اب کسی مجمع میں آپ کسی امیر سے کہیں جی کہ مجھے ایک پینی چاہیے، وہ کہے گا آپ نے میری بے عزتی کر دی۔ اور کسی غریب سے کہیں کہ جی مجھے $1,000,000 چاہیے تو وہ ناراض، کہے گا پتہ نہیں اس نے سمجھا ہوا کیا ہے۔ تو امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض، غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے، اس سے بندہ زیادہ مانگے تو بھی وہ پیار سے دیتا ہے، تھوڑا مانگے تو بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی رب سے مانگے اللہ تعالیٰ وہ بھی پیار سے عطا فرما دیتے ہیں۔ مخلوق کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر دن میں ان کے دروازے کھلے ہیں تو رات کے وقت تو ان کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پروردگار کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے، اور اس کے دروازے 24 گھنٹے اس لیے کھلے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت میرا کون سا بندہ میرے در پر مانگنے کے لیے آئے تو میری رحمت کے دروازوں کو بند نہ پائے۔ اس لیے رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی، اے اللہ دن چلا گیا رات آ گئی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، اللہ میں تیرے دروازے سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں۔ پھر مخلوق کا ایک یہ بھی مسئلہ کہ جن سے ہم مانگنے جاتے ہیں وہ خود ہی ہماری طرح محتاج ہوتے ہیں، اپنے بکھیڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اتنی پیمنٹ کرنی تھی، میرا کنٹینر رک گیا اور میری پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی اور میری ڈیل مکمل نہیں ہوئی، تو وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم مدد کریں تو حالات کی وجہ سے مدد کر نہیں سکتے، کہ خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی محتاج ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی ذات پہ قربان جائیں، وہ ایسا پروردگار ہے کہ
کہ جس کو ہمیشہ اپنے بندوں کو دینا ہے اس کو بندوں سے لینا نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں جبکہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ مخلوق میں دیکھا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے، مال دے دے، تو اپنوں کو نوازتے ہیں۔ جنہوں نے الیکشن میں فیور کی ہوتی ہے، پارٹی میں ساتھ دیا ہوتا ہے، ان کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے نوالا بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، اپنوں کو نوازو اور جو مخالف ہیں ان کو محروم کرو۔ اللہ تعالی کا معاملہ عجیب ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت فقط ماننے والوں کو، ایمان والوں کو ہی نہیں عطا فرماتے، بلکہ جو اس کے باغی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ پروردگار جہاں وفاداروں کو دیتا ہے دنیا میں ان غداروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو بھی اولادیں دیتا ہے، ان کو بھی عزتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ سچ کہوں کہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتا ہے، اور ان غیروں کو تو دنیا میں سونے چاندی کی چمک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ مجھے اگر ایمان والوں کے پھسلنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو ان کافروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ اس مال و دولت کی میرے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ ایک یہ بھی معاملہ کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس سے تعلق بنا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا لایا۔ تو جس دفتر میں جاؤ، جہاں جاؤ، پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ اس پروردگار کے دروازے پر اگر کوئی فقیر جا بیٹھے، وہ بندے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا لائے ہو، وہ صرف اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر مخلوق کے بارے میں دیکھا، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اگر اس بندے کے بارے میں شک بھی پڑ جائے نا کہ اس نے کہیں میرے خلاف بات کر دی یا کوئی اونچ نیچ کر دی، تو لوگ فقط شک کی بنا پر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ فقط شک کی بنیاد پر مخلوق دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس کے گناہگار بندے جان بوجھ کے بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اتنی حلیم ذات ہے، ان کو اپنے دروازے سے دھتکارتی نہیں، بلکہ ان کو بھی رحمت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ میرے بندے گناہ تو کر بیٹھے، آؤ میرے دروازے پر تاکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آج کل اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو دعائیں کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کی خاطر ان کو فرمایا، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی دعاؤں کے لیے بھی کہنا چاہیے۔
مگر ایک رتبہ اس سے بھی اونچا ہے. وہ کیا ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے انسان دعائیں لینے والا بن جائے. دعائیں لینا کیا کہ بچہ اتنا نیک بنے، پڑھائی میں اتنا اچھا بنے، مؤدب بھی ہو، محنتی بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، اتنا اچھا بنے کہ اس کے ماں باپ یا پیر استاد کی نگاہ اس پر پڑے تو بے اختیار دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں. اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں لینے والے بن جائیں. چنانچہ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ. پونٹا ایک گاؤں کا نام ہے اور یہ میٹل روڈ سے 30 کلومیٹر اندر تھا. صرف پیدل کا راستہ تھا، کوئی سواری نہیں جاتی تھی. کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پہ چل کے وہاں پہنچنا ہوتا تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان کی خدمت کی اور ان کی دعائیں لیں. پھر اللہ تعالی نے ان کو وہ بخت لگائے کہ سبحان اللہ. زمانہ طالب علمی میں جب یہ دارالعلوم میں دور حدیث کر رہے تھے تو اس وقت رات کو چھپ کر اپنے شیخ کی رہائش گاہ اور دارالحدیث کے درمیان جو راستہ تھا اس کا جھاڑو دیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے، اس محبت میں کہ اس راستے سے میرے استاد مکرم نے چل کے آنا ہے مجھے حدیث پڑھانے کے لیے. ایک مرتبہ رات کو کوئی جھاڑو نہ ملا تو سر کے اوپر ایک امامہ سا باندھا ہوا تھا، اسی کو اتار لیا اور اس راستے کو صاف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو طالب علم کو صفائی کرتے پایا. بلا کے پوچھا، بات کھل گئی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دی. اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب یہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کیا. 300 طلباء گاؤں کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے اور ان کو ملک میں امام النحات کا لقب ملا تھا، نحویوں کا امام. فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے، یہ ایک کتاب ہے، اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے اور پھر کوئی طالب علم غلام رسول کے پاس آ کر کہے کہ حضرت مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کتاب کو اس کے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں. پھر ان کو اللہ رب العزت نے 2 شاگرد دیے، دونوں کا نام عبداللہ. ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے شیخ گزرے اور ان کا دورہ تفسیر اتنا معروف تھا کہ رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ان کے پاس حاضر ہو کر رمضان گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سیکھا کرتے تھے. اور دوسرے عبداللہ جن کا نام عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث تھے اور آسمان علم کے اوپر چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی مانند تھے. تو جن کو استادوں کی دعائیں لگتی ہیں پھر بخت بھی انہی کو لگا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی 2 نوجوان تھے اور دونوں کا نام عبداللہ تھا، بلکہ 3 تھے اور تینوں خدمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تہجد کی نماز میں نام لے کر
دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر ملا کہ وہ تینوں عباد اللہ جو تھے اپنے اپنے فن کے امام بنے۔ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں، اور ہم بھی ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اب یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سارے سوال پوچھے گئے اور ان کے جواب بھی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوائے۔ تو ایک انداز ہے سوال پوچھنے کا اور اس کے جواب نقل ہونے کا۔ مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا جواب دلوایا گیا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ سوال ہے، قل اصلاح لہم خیر، یہ اس کا جواب زبان سے دلوایا گیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ سوال ہے، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انداز سے سوال کو نقل کیا گیا اور پھر قل کے الفاظ سے اس کے جواب دلوائے گئے۔ ایک سوال قرآن مجید میں ایسا ہے کہ جو اللہ تعالی کو اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے قرآن مجید کے ضابطے کو بھی اللہ تعالی نے بدل کے رکھ دیا، سوال و جواب کے انداز کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اتنا تو اچھا سوال تھا کہ میرے مولا کو پسند آ گیا، اور جواب دینے میں انہوں نے اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ یہاں کل کے لفظ کا بھی درمیان میں فاصلہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اب بتائیے، جو پروردگار اپنے بندوں کے اتنا قریب ہو اور اتنا پسند کرے کہ میرے بندے میرے سامنے مانگیں، اپنی پیشانیاں ٹیکیں، اپنے دامن پھیلائیں، اس پروردگار سے اگر ہم نہ لے سکیں تو یہ تو سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس سے اگر مانگنے والا مانگے، تھوڑا بھی مانگے تو سخی اس کو زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ کسی نے 5 دینار مانگے تھے اور اس نے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ مانگے تو 5 دینار اور آپ دلوا رہے ہیں 500 دینار؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے۔ تو جب دنیا کے سخی اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو رب کریم کا بھی یہی معاملہ کہ مانگنے والا اگر تھوڑا بھی مانگتا ہے تو وہ پروردگار اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو تو دل کھول کے مانگے. وہ کسی نوجوان نے کہہ دیا اللہ دے مجھے 500 ارب ڈالر، تو ساتھ والے نے کہا اوے اتنے؟ کہتے ہیں بھائی تم سے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو مخلوق کا تو معاملہ یہ کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ دل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کا تو معاملہ اور ہے. مانگنے والوں کو ہمیشہ اپنے دامن کے تنگ ہونے کا شکوہ رہا، دینے والے کی رحمت ہمیشہ اس سے بھی زیادہ تھی. چنانچہ قرآن عظیم الشان سے اس کی 2-4 مثالیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ صاحبہ اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے چھوڑا تو یہ جگہ بالکل غیر ذی زرع تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، جینے کو پانی نہیں تھا. اب ایسے وقت میں اگر ہمیں دعا کرنی ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ہم اتنی دعا کرتے اللہ میں آپ کے حکم پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کھانا دیے رکھنا. بلکہ ہمارے گجراتی بھائی دعا مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کڑی کھچڑی دیے رکھنا. مگر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. انہوں نے دعا کیا مانگی؟ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، کھیتی نہیں، درخت نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمائیے. سبحان اللہ، یہ فراست نبوی ہوتی ہے. وہ عظمت خداوندی کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دل کھول کے مانگتے ہیں. تو انہوں نے فقط کھانا نہیں مانگا بلکہ کہا کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجیے. کتنا بڑھ کر مانگا. مگر قربان جائیں اس پروردگار پر جس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ مانگنے والے کی مانگ سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے جواب میں کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء. حالانکہ عام طور پر تو ثمرات اشجار پر ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ثمرات الاشجار نہیں فرمایا بلکہ کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچے گا. اب کھیتی کا ثمر سبزیاں، درختوں کا ثمر ان کے پھل، اور فیکٹریوں کے ثمر ان کے بنے ہوئے پروڈکٹ. لہذا دینے والے کی دین دیکھیے کہ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے. میرے مولا کتنے عظیم داتا ہیں. فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر ابراہیم اس جگہ پر میں پہنچا دوں گا. آج دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز بن رہی ہے آپ دیکھیں وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. اور تو اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے. قرآن مجید میں اس کو دل کا ثمر کہا گیا کہ ماں باپ کے دل کا پھل ہوتا ہے اولاد. تو لوگ آج اس ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے بےتاب، دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور جی دعا کرو میرے بچے کا سعودی عرب میں کام بن جائے. سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں کہنے والے کے کہنے پر. واہ میرے مولا، درختوں اور کھیتیوں کے پھل تو کیا پہنچے، انسان بھی اپنا پھل وہاں پہنچانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. بی بی آسیہ
جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی. فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ. وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی. کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا. اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا. اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. عورت کہلاتی تو صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر